بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سب لیٹنگ کے بارے میں کہ اگر کوئی پراپرٹی کرائے پر دی جاتی ہے یا کوئی شخص لیتا ہے کرائے پہ، تو مالک اور کرایہ دار دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ جو سیکشنز ہم پڑھیں گے 11 اور 12 دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کی، جس میں مالک کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہیں کہ مالک کیا کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ کرایہ دار کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مالک کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی کنیکشن کاٹ دیتا ہے، کوئی ریپیئرز وغیرہ نہیں کراتا، کوئی بڑی ریپیئرز ہیں، تو کرایہ دار کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ کرایہ نامہ کیسے تحریر کیا جاتا ہے، یہ بھی میں نے تقریباً 3 ماہ پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کو بھی آپ براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایگریمنٹ میں کیا کیا شرائط لکھی جا سکتی ہیں۔ تو سیکشن 11 میں تو بتایا گیا صرف سب لیٹنگ کے بارے میں۔ ویسے تو ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ کرایہ دار جو ہے وہ سب لیٹ نہیں کرے گا پراپرٹی پوری یا پراپرٹی کا کوئی بھی حصہ۔ تو اب اگر اس پہ نہیں بھی لکھا گیا، لیکن چونکہ قانون میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ سب لیٹ نہیں کرے گا جو کرایہ دار ہے وداؤٹ پرائر پرمیشن، پرائر ریٹن پرمیشن، تحریری جو اس کا کنسنٹ ہے اس کی لینڈ لارڈ کی، مالک کی، اس کے بغیر نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ پرمیشن لے لے گا تو تب وہ آتھرائز ہو جائے گا۔ ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، کیونکہ یہاں پہ قانون بن گیا تو اس کے مطابق وہ فالو کرے گا کرایہ دار۔ اب یہاں پہ جو سیکشن 12 ہے، اس میں اوبلیگیشن آف لینڈ لارڈ ہے کہ مالک مکان، مالک دکان، مالک جو بھی ہے، جو مالک ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ جو مالک پراپرٹی ہے وہ کیا کرے گا، پرووائڈ ا سرٹیفائڈ کاپی آف دی ٹیننسی ایگریمنٹ ٹو دی ٹیننٹ۔ اب ایگریمنٹ تحریر ہو جاتا ہے، رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، تو اس کی جو اٹیسٹڈ کاپیز ہے وہ ٹیننٹ کو پرووائڈ کرے گا مالک، تاکہ اس کے پاس بھی ثبوت ہو کرایہ دار کے پاس کہ وہ اس کا کرایہ دار ہے، تاکہ اس کو بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل بنے، کوئی ایزمنٹ سے اس کی کٹ آف کر دی جائیں یا اس کو کوئی حقوق نہ دیے جائیں، تو وہ رینٹ ٹریبیونل پہ سے رابطہ کر سکتا ہے، اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے اور اپنی داد رسی کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ اب سب سیکشن بی، اس میں بتایا گیا سبجیکٹ ٹو ٹیننسی ایگریمنٹ ریپیئر دی پریمیسز ایز میں بی۔ اب یہاں پہ دیکھیں لینڈ لارڈ شیل، اب بار بار شیل نہیں یوز ہوا، اس کا مطلب ہے شیل سے مراد یہ کیا کیا کرے گا لینڈ لارڈ۔ ایک تو بتا دیا کہ سرٹیفائڈ کاپی دے گا، دوسرا یہ کہ کیپ اٹ ان ہیبیٹیبل کنڈیشن، یعنی اس کو رہنے کے قابل بنائے گا، یعنی کہ کوئی بڑا مسئلہ بن گیا مکان کے ساتھ، کوئی یعنی کہ وہ ایسی کنڈیشن نہیں رہی کہ وہ اس قابل کوئی شخص اس میں رہ سکے، تو اس کو ایسا بنائے گا مکان کو کہ اس میں جو انسان ہے وہ رہ سکے۔ اس کے بعد ٹیکس پے کرے گا شیل، یہاں پہ لکھا ہے لینڈ لارڈ شیل پے ٹیکس پے کرے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے، جو بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ٹیکس ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو سب سیکشن 2 ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، سبجیکٹ ٹو ٹیننسی ایگریمنٹ لینڈ شیل ناٹ۔ اب لینڈ لارڈ کیا نہیں کرے گا، یہاں پہ تو لکھا گیا کہ شیل، کہ یہ کرے گا کہ کاپی دے گا، اس کی جو ہے وہ لیویبل کنڈیشن میں بنائے گا مکان کو، ٹیکس پے کرے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ شیل ناٹ کیا کیا نہیں کرے گا مالک۔ ایک تو یہ کہ کٹ آف نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کوئی بھی ایمنیٹی ہے، یوٹیلیٹی ہے، ایزمنٹ ہے، کوئی بھی آسائش ہے جو اس کو مل رہی ہیں اس مکان سے، چاہے وہ بجلی کا کنیکشن ہے، گیس کا کنیکشن ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ اس کو کٹ آف نہیں کرے گا، ود ہیلڈ بھی نہیں کرے گا، روکے گا بھی نہیں، سسپینڈ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کیا سیکنڈ پہ کیا بتایا گیا سب سیکنڈ بی میں کہ کیا نہیں کرے گا، انٹر دی پریمیسز، مالک جو ہے وہ اس مکان میں جو کرائے پر دیا گیا ہوگا اس میں داخل نہیں ہوگا بغیر نوٹس دیے، ریزنیبل نوٹس، یعنی کہ جب اس کا دل چاہے تو وہ دروازہ کھٹکایا کہ جی ہم نے انسپیکشن کرنی ہے گھر کی، ٹول پھوڑ تو نہیں کیا آپ نے اور یہ نہیں کیا یا جو بھی ہے، تو آپ اس کو پہلے نوٹس دیں گے ریزنیبل، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو انسپیکٹ کر سکیں گے۔ اب سب سیکشن 3 کیا ہے جی، اف آ لینڈ لارڈ نیگلیکٹس آر فیلز ٹو فلفل این اوبلیگیشن انڈر دس۔ اب اس ایکٹ میں جو بھی اوبلیگیشن بتائی گئی ہیں مالک کی کہ مالک نے یہ کرنا ہے، یا پھر ٹیننسی ایگریمنٹ میں جو مالک پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس ایکٹ پر بھی بتایا گیا ہے، یا پھر ٹیننسی ایگریمنٹ میں بھی، کیونکہ ہر مالک اور کرایہ دار کی اپنی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہو سکتے ہیں اس ایکٹ کے قطع نظر بھی، لیکن وہ قانونی ہونی چاہیے، کوئی غیر قانونی نہیں، اب جس کی قانون میں اجازت بھی ہو۔
دی ٹیننٹ میں فائل این اپلیکیشن. اب یہ مالک ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتا تو کرایہ دار فائل کر سکتا ہے ایک اپلیکیشن رینٹ ٹریبیونل میں، جس میں وہ آرڈر سیک کر سکتا ہے کہ اس جو مالک ہے اس کو یہ حکم دیے جائے کہ وہ یہ فلفلمنٹ کرے اپنے پارٹ آف پرفارمنس، یا جو بھی اس پہ اوبلیگیشن ہے وہ اس کو فلفل کرے. اب کیا وہ رینٹ ٹریبیونل کر سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی درخواست جاتی ہے کرایہ دار کی طرف سے. تو یہاں پہ رینٹ ٹریبیونل میں، یہاں پہ لکھا ہے میں شیل نہیں ہے، یعنی کہ کر سکتا ہے. if a tenant has been، اب میں کیا لکھا ہے کہ the rent tribunal may make an order، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں make an order directing the landlord to restore the amenity, utility and easement. اب یہاں پہ وہ آرڈر پاس کر سکتا ہے اور مالک کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ بحال کرے جو بھی آسائش کو مل رہی تھی. اب یہاں پہ اب اس کا جو پہلا پارٹ اس کو پڑھتے ہیں if a tenant has been enjoyment of، اگر وہ آلریڈی انجوائے کر رہا ہے، یعنی کہ جب اس نے ایگریمنٹ جو تحریر ہوا کرائے پر لیا مکان یا جو بھی پراپرٹی ہے، اس ٹائم اس کو بجلی مل رہی تھی مثال کے طور پر، تو لیکن بعد میں اس نے کٹ آف کر دی، اس کو گیس مل رہی تھی بعد میں اس نے کٹ آف کر دی، تو تب یعنی کہ جب اس نے کرائے پر لیا تو اس ٹائم ہے ہی نہیں تھی بجلی، تو وہ اس ٹائم یہ جج صاحب نہیں کہیں گے کیونکہ یہ آلریڈی ان کلازز میں شامل نہیں تھی، اور پھر جو بھی موقع کے حالات سے وہ ہوا اس ٹائم اس کے حساب سے جج صاحب آرڈر کر سکتے ہیں. اب سب سیکشن بی میں ہے C4 کی کہ ٹیننٹ کو آتھرائز کر سکتے ہیں جج صاحب میں اوپر رینٹ ٹریبیونل میں آتھرائز اے ٹیننٹ کہ وہ کر سکتے ہیں ٹو ریسٹور دی ایمنیٹی، کہ کوئی جو بھی اس کی جو ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے ایزمنٹ کو یا کوئی بھی کنیکشن وہ منقطع کر دیا گیا ہے تو وہ اس کو ریسٹور کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، لیکن اپنے خرچے پہ. فی الحال اپنے خرچے پہ کروائے گا، لیکن یہ جو خرچہ وہ کرے گا وہ چونکہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے، یہ مالک کی ذمہ داری ہے اس کو پرووائڈ کرنا، تو وہ اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے تو وہ کرائے میں سے منہا کرے گا، جو بھی جج صاحب مناسب خیال کرے جو حکم کرے. اب اسی کی سب سیکشن 3 if a landlord has failed to keep the premises inhabited، اب جو لینڈ لارڈ ہے وہ اگر فیل ہو جاتا ہے اس کو لیویبل کنڈیشن میں بنانے سے، یعنی کوئی ایسی حالت ہو جاتی ہے جس سے مکان میں نہیں رہا جا سکتا اور وہ اس کو درست بھی نہیں کرا سکتا، ریپیئر بھی نہیں کرا سکتا، تو پھر ڈائریکٹ کرے گی وہی رینٹ ٹریبیونل لینڈ لارڈ یعنی مالک کو کہ وہ اس میں ریپیئر کرے اس جو پراپرٹی ہے اپنے خرچے پہ ایٹ ہز ایکسپینسز. سوری ریپیئر ٹیننٹ کو جو ہے وہ آرڈر کرے گی کہ وہ اپنے خرچے پر جو ہے وہ اس کی ریپیئر کروائے اور ڈیفرے اس کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ منہا کریں گے رینٹ اماؤنٹ سے. سیم چیز یعنی کوئی ریپیئر کروانی ہے تبھی وہ رینٹ اماؤنٹ سے ڈیڈکٹ کرے گی، کیونکہ کرایہ تو دینا ہی دینا ہوتا ہے ہر ماہ یا جو بھی ان کے شیڈیول طے ہو. اور اسی طرح اگر کوئی ایمنیٹی جو ہے ریسٹور کروانی ہو تب بھی وہ اپنے خرچے پہ کروا لے گا فی الحال کرایہ دار، لیکن بعد میں کرائے سے منہا کیے جائیں گے.